امام حسن کی اولاد سے امام چونکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، آپ کی والدہ جو امام حسن کی اولاد ہے، امام حسن مصنع جو کربلا کے اندر وہ بھی زخمیوں میں تھے اور پھر وہ وہاں سے بچے تو ان کے ذریعے حسنی اولاد چلی ہے۔ وہ آپ کی والدہ سیدہ ام الورا نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ جن کے والد حضرت داؤد سید داؤد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام حسن مصنع کی اولاد سے ہیں جو امام حسن کے شہزادے ہیں۔ یوں پتا چلا ایک طرف حسینی گلشن سے فیض آ رہا ہے، ایک طرف حسنی گلشن والد کی طرف سے حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی ہیں، تو یوں معین الدین حسنی حسینی پھول بنے، حسنی حسینی گلشن کے پھول ہیں۔ اللہ رب العزت جن کا نسب ہی اتنا اعلیٰ ہو تو وہ خود کتنی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پھر حضور غوث پاک آپ بھی حسنی حسینی، اچھا آپس میں رشتہ داری بھی دونوں کی۔ حضور غوث پاک ماموں ہے خواجہ صاحب، کیا ہے بولو؟ آپ کی والدہ سیدہ ام الورا، آپ کی والدہ سیدہ ام الورا حضور غوث پاک کی چچا کی بیٹی ہیں۔ سیر اللہ ہوندے تھوڑا بول دو سبحان اللہ۔ بس لمبا ٹائم نہیں ہوئی جڑا کیا ورنہ شاہ جی نے مینوں پڑھ لینا کہ میں ٹائم زیادہ لے لیا پیرا تو اگے نہیں جانا، آج ٹائم تے ختم کرنی ہے گل۔ احباب جی وغیرہ تھوڑا ذرا بولو سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ حضرت ان کے والد حضرت داؤد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ام الورا سیدہ نور بی بی جو ہیں حضور غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں، تو پھر میرے غوث پاک ان کے کیا لگے؟ خواجہ صاحب کے ماموں لگے، تو رشتے میں ماموں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا یعنی وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں اور خواجہ صاحب بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ احباب جی وقار دو بار بعض مورخین نے لکھا دو بار حضور غوث پاک سے ملاقات بھی ہوئی ہے، دو بار ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور سرکار غوث پاک پتہ کیا فرماتے؟ جب مدینہ شریف میں تھے نا آپ، تو مدینہ شریف میں اپنے شیخ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے یہ آپ نے جو طریقت والا راستہ یہ جو بیعت کی آپ نے، یہ آپ کی عمر 24 سال تھی، 24 سال تک آپ باقاعدہ عالم دین، آپ نے قرآن بھی حفظ کیا مدرسے سے۔ یہ جو اتنی بڑی ہستی ہیں آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یا کئی ایسے پیر ہیں وہ مدرسوں کی طرف نہ خود آتے نہ آستانے پہ مدرسہ بناتے ہیں نہ بچوں کو مدرسوں میں آنے دیتے۔ مولوی بنا کے ایسی کی کرنا ہے، وہ ایسی سوچ دیتے مولوی بنائے تو پھر یہ ساڑھی خلاف ہو جانے۔ نہ نہ نہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ نے باقاعدہ قرآن حفظ کیا۔ آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہو گیا نا تو آپ ایک باغ تھا اس کی خدمت میں رہتے تھے، وہی آپ کو آمدن میں آیا، اس کی خدمت وہ باغبانی کرتے، جو بھی اس کا پیسہ آتا آمدن آتا گھر میں دے دیتے۔ تو ایک دن مجذوب بزرگ تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ اسی باغ میں آ گئے۔ آپ نے بڑا ان کا اکرام کیا، ان کی تعظیم کی، ان کو آپ نے پھل توڑ کے پیش کیے تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کے حضور خواجہ صاحب کو عطا فرمایا۔ خواجہ صاحب نے وہ کھایا روٹی کا ٹکڑا تو اب دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے بے تعلقی، اس باغ کو بیچا اور اس کا رقم کچھ ماں کو پیش کی، کچھ غریبوں میں تقسیم کی، بس اللہ کی طرف لو لگا لی، دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا، کوئی کچھ نہیں۔ علم حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، بخارا چلے گئے، یہ سارے علاقے جو ہیں علم حاصل کیا۔ 24 سال کی عمر میں درس نظامی بھی ہر مروجہ علومہ پڑھ چکے تھے۔ اور پھر آپ کے دل میں خیال آیا پیر پڑھنا چاہیے تھا، کوئی مرشد بھی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ذکر سن رکھا تھا حضور سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ذکر سن رکھا تھا، تو بغداد شریف میں آپ آ گئے تو پتہ چلا جی وہ خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی جو مسجد ہے نا وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ وہاں سے چلے سیدھا وہاں پہ پہنچے اور جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو دیکھا نا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔
اور بٹھایا، کچھ آپ کو ارشاد فرمایا. انہوں نے عرض کی حضور مجھے بیعت کریں. آپ نے فرمایا وضو کرو. وضو کروایا تازہ. وضو کروانے کے بعد فرمایا 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھانے کے بعد فرمایا سورہ اخلاص اتنی 1000 مرتبہ پڑھو. وہ سورہ اخلاص پڑھی. اس کے بعد پھر اور کچھ وظائف بتائے، وہ پڑھائے. اور پڑھانے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اب اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ اوپر مجھے 18,000 عالم سارے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد فرمانے لگے نیچے دیکھو. نیچے نظر کی تو پوچھا بیٹا کیا نظر آیا؟ کہنے لگے تحت الثری تک نظر آ رہا. پھر اس کے بعد پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. پھر سورہ اخلاص پڑھی گئی. پھر فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگے حجاب عظیم نظر آیا. حجاب عظیم، وہ حجاب نظر آ رہا ہے. پھر 2 انگلیاں یوں کی. فرمایا انگلیوں کے اندر سے دیکھو. کہا سب کچھ نظر آ رہا. فرمایا تمہارا کام پورا ہو گیا. لے کے حج پہ بھی گئے اور حج پہ وہاں پہ بیت اللہ کے سامنے ہاتھ پکڑ کے عرض کرتے مولا معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں. غیب سے آواز آئی ہم نے معین الدین کو قبول کیا. اب آپ جی وقار وہاں سے مدینہ منورہ حاضری کے لیے تو نبی پاک علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ سلام عرض کرو. تو انہوں نے سلام عرض کیا السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. تو وہاں سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا امام المشائخ. اے مشائخ کے بھی امام تجھ پر سلام. پھر مدینہ شریف میں سکونت اختیار کی تو ایک دن خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرمایا حسن میرے بیٹے ہندوستان چلے جاؤ میرے دین کا کام کرو. تو آپ کے حکم سے پیدل چلے. یہ اس سے پیدل سواری جو بھی تھا تو بغداد شریف کی طرف سے چلے. بغداد شریف میں کچھ دن رکے اور وہاں پہ بہت سارے واقعات پیش آئے. کبھی اور بہت سے ایسے گمراہ لوگ وہ آپ کے ہاتھ پہ طائب ہوتے گئے اور پھر سرکار غوث پاک سے ملاقات ہوئی. میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ ان کا نام حسن ہے، یہ لوگوں کے مقتدا ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو سرکار غوث پاک سے ملاقات بھی ہوئی، آپ نے دعائیں بھی دی. پھر برحال وہاں سے آپ چلتے چلتے لاہور کی یہ ایک ہی ایریا تھا تو آپ یہاں پہ پہنچے لاہور کی سرزمین پہ. تو قربان جائیے لاہور ہم کتنے قسمت والے ہیں. ہم دیکھیں کوشش کرتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. جو وہاں ہے نا اجمیر والے وہ کہتے ہیں کبھی لاہور بھی ہماری حاضری ہو جائے، لیکن ہم یہاں لاہور کے لیے ہمیں وہ اتنا نہیں ہے. حالانکہ قسمت والے ہیں. ان سے پوچھو انڈیا کے ملتے ہیں بغداد شریف میں یا مدینہ شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ ساڑی بھی حاضری لاہور ہو جائے کیونکہ خواجہ صاحب اتنے حاضری دے کے آتے ہیں. اسی کہنے ساڑی اجمیر حاضری ہو جائے. دونوں دیکھو قسمت کا. تو اب یہاں پہ آئے تو حضور گنج بخش فیض عالم علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پہ بعد نے کہا 2 مہینے بعد نے 40 دن کا لکھا. یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، فیض اقتصاب کیا. تو تھوڑا کیا راز کھول کے ہی تو ٹر پہ راز تھوڑا کیا کھولیا کہ بابا معمولی نہیں ہے. بس فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم نور خدا، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہے آفاق میں، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم. داتا کر کرم کروا کرم، داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. بولو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا. یہ راز کھول کے گئے خواجہ صاحب. 40 دن چلا کیا یا 2 مہینے جتنی دیر بتا گئے یہ گنج بخش فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہیں، خدا کے نور کے مظہر ہیں. ناقصارا پیر کامل ہے. اتنے ناقص آوے ناقصارا پیر کامل، ناقصوں کے لیے کامل پیر ہے.
اور کامل آ جائے تو ان کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ یہ جو راز کھولا یہ بھی خواجہ صاحب نے کھولا ہے۔ یہاں سے پھر گئے دہلی میں، دلی میں، وہاں پہ وہاں کے واقعات، وہ راج و مہاراجوں کے معاملات، پھر وہاں پہ آپ کی محبت بڑھتی گئی، کوئی لشکر لے کے نہیں گئے، یقین کرے جدھر گئے بس خوشبو بکھیرتے گئے۔ لوگ آپ کے اخلاق، کردار، کہیں کرامت کا بھی ظہور ہوتا گیا، لوگ قریب آتے گئے۔ وہاں سے پھر آپ نے سیدھا رخ کیا آپ نے اجمیر شریف کا، کیونکہ وہاں راجے مہاراجے بہت زیادہ تھے، تو پھر اجمیر ہی آپ کا مسکن بن گیا۔ آج بھی اجمیر میں ہیں اباب جی وقار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک نہیں دو نہیں۔ دیکھیں حدیث میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ پونکن والے پونک دینے زبانہ گندیاں انہاں دیاں سڑ جانیاں، انہاں دیاں زبانہ کتے والیاں شکلاں انہاں دیاں بننیاں کہ بابے شے کوئی نہیں۔ حدیث ہے کہ جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ احسان بڑے بڑے لوگوں دے ہوندے، سب تو بڑا احسان ہے کہ اسی اج مسلمان ہیں۔ اپنی ذرا برادریاں دے پیچھے گوتاں کھولو، پڑھو اسی کیڑی کیڑی برادری دے ہیں۔ راجپوت برادری خاص کر انہاں دے بارے چ لکھیا، انہاں دیاں جنیاں گوتاں، جٹ برادری بھی دیگر بھی دیکھو، یہ پیچھے جاؤ تے اے یہ علاقہ سی تے اتھے تے سارے کوئی وہ سی فلان سی، اسلام کدوں سی ادھر تے اے جا کے کڑی ملنی ہے کتے نہ کتے جا کے بابے دے کول پہنچنا ہے۔ تے جدوں بابیاں کو پہنچنا ہے وہ بابیاں دی وجہ تو ساڈے وڈکے مسلمان ہوئے تے ساڈے وڈکیاں نے کلمہ بابیاں دی وجہ تو پڑھیا۔ وہ تو جڑا پونکدا نا تو آپ کہندا میں منگولاں دی اولاد ہاں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اعتراف کر چکیا کہ میں منگولیاں دی اولاد ہاں کہ اسی تھوڑے بابے وڈے، انہیں تو دس دیتا کہ میرے وڈکے مسلمان نہیں سی، اسی منگولیاں دی اولاد ہاں، کہ اسی تو کہنے اسی ادھاں دے بابیاں دی اولاد ہاں، روحانی اولاد ہاں کہ جنہاں نے ساڈے وڈیاں نو کلمہ پڑھایا۔ اے 90 لاکھ ایویں کہندا ادو انی آبادی کتھوں سی 90 لاکھ بھی کسے کہانیاں چگڑ گئی کسے کہانیاں 90 لاکھ آبادی تو ادو محکمہ شماری دی وچ سی کہ مطلب کہنا جی آبادی کوئی نہیں سی ادو تے 90 لاکھ والی گل بھی ایویں بنائی ہے، جڑی گل دیکھو کسے کہانی تے پھر اسی کہنے اے تے ابے امی دا نکاح بھی قصہ کہانی ہے، کہانی تے اداں دی اولاد ہوئی ہے جڑا بابیاں ساڈے نو کہے اوے بھی قصہ کہانیاں، ٹھیک ہے نا، اینو لفظ نو زیر نو زبر لا لیو بعد چ بیدا محفل تو بعد جا کے ٹھیک ہے بابے جی وقار اے آپ بابیاں تے بھونکن والا اے بھی قصہ کہانی ہے۔ جدو اسی کہنے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے کہنا ادو آبادی کوئی نہیں سی اینی ہے، تو محکمہ شماری دے وچ سی نا کہ تو تیرے کو سارے رجسٹر سی کہ کیڑے علاقے چ کنی آبادی سیگی، تیری انجینئرنگ ایتھے ہی ٹھک جاندی ہے۔ اباب جی وقار 90 لاکھ تعداد ہے کہ جیڑی خواجہ صاحب دے فیض نال مسلمان ہوئی، 1 کروڑ دے قریب، وہ کنیاں برادریاں چلیاں کنے آئے تے آج مسلمان ہی مسلمان، یہ سارے دا ثواب میرے خواجہ صاحب نو پہنچ رہا ہے تے کنے درجے بلند ہون گے۔ الحمدللہ خواجہ صاحب دا دامن بھی ساڈے ہتھاں چ، بابا فرید دا دامن بھی ساڈے ہتھاں چ، حضور علی اجویری دا دامن بھی ساڈے ہتھاں چ، سرکار غوث پاک دا دامن بھی ساڈے ہتھاں وچ۔ اباب جی وقار اسی تے انے قسمتاں والے ہاں کہ جدھر بھی دیکھو کوئی نہ کوئی سونا پھول لے کے جڑی خوشبو سانو لبدی پئی تے اللہ سانو اسے گلشن چ قائم رکھے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی یہی گلشن چ رکھے، ایم یہ گلشن تو باہر نہ جاؤ، باہر دی ایویں چیزاں نہ دیکھیا کرو، نہ سنیا کرو نیٹ دے اوتے کہ کتے پریشانی بہتی ہو جائے تے کسی عالم دین کو بہ جایا کرو، پھر بھی تھوڑی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کردا کہ اج سونیاں دا ذکر ہویا، اہل بیت تو اسی باہر گئے ہی نہیں ہاں، اسی تو اسے گھرانے دا ذکر کر دے خواجہ صاحب تے آ گئے ہیں۔ اللہ پاک کے پاکاں دے صدقے اللہ سانو بھی پاک فرمائے، یہ پاکاں دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ معاف فرمائے۔ صدات دے جرمٹ چسی بیٹھے ہیں، اللہ اس گھرانے نو صدا آباد رکھے، صدات دا سایہ بالخصوص قبلہ سید عنایت کریم شاہ صاحب اور قبلہ پروفیسر صاحب اور دیگر جتنے صدات تے تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت تندرستی عافیت دوے، اور آج دی اس بزم دی وچ جتنے آباد جنہاں نے محبتاں کیتیاں نے، اللہ پاک کے اج آغاز ہوئے، ہر سال سالانہ پروگرام ہونا ہے، اللہ پاک سانو ایدیاں برکات دونوں جہاں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت ہونی انشاءاللہ۔